نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک لیا ہے. یعنی جنت پہ جو غلاف چڑھایا ہے نا، غلاف وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس لیے کسی کا بھی وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. وہ غلاف کیا ہے؟ نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت موسیقی گانے اور یہ ڈھول ڈھمکوں سے، زبان کی حفاظت غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، اور اسی طرح ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. یہ ساری ٹینشنیں، ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے جنت. جنت ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے. تو اس لیے جنت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے جو دیوار قائم کی ہے نا جنت کی، وہ بڑی کانٹے دار ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بریانی لے کر آئے لیکن اوپر جو رومال ڈالا ہوا ہے وہ گندا، تو آپ کہیں گے لے جاؤ. اگلا کہے گا بھائی اس رومال کو ہٹاؤ پھر دیکھو اندر. آپ کہیں گے یہ رومال پکڑنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا، اتنا گندا رومال، بدبو آ رہی، ہٹاؤ اس کو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بول رہا ہوں، یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم میری بات پہ یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ کہیں جاؤ کسی اور کا امتحان لینا. اور دوسرا آدمی آیا، گوبر رکھا ہوا ہے پلیٹ میں اور اس کے اوپر چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ جو پٹھانوں کی سائیکل پہ لگی ہوتی ہے نا، آج کل نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی، بلوچوں کی اور پٹھانوں کی سائیکلوں پہ نا، وہاں وہ چمک پٹیاں لگاتے تھے، بڑی خوبصورت چمکتی تھیں وہ سائیکلیں. تو وہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور آپ کے سامنے پلیٹ لا کے رکھی. اب ایک عقل مند کہہ رہا ہے، ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے بھائی اس غلاف پہ مت جاؤ، اندر گوں بھرا ہوا ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. تو آپ کہیں چلو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہمیں کیا پتا، یہ صحیح لگ رہی ہے چیز. تو بالکل یہی حالت ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے جنت کے اوپر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے. ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، بوڑھے باپ کی صلواتیں الٹی سیدھی سننا، چاہے صحیح کہہ رہا ہو چاہے غلط کہہ رہا ہو، بس گردن جھکا کے سننا. رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، اسے اللہ کی خاطر جوڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خدا کی قسم آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر جھک جانا اور اپنے بھائی کو بہن کو منا لینا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اور جنت کا یقین بھی ہو، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم بھی بھگت چکے ہیں یہ. انسان کا دل نہیں چاہتا، انسان کہتا ہے کیوں، جب میری غلطی نہیں ہے میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا. پھر لوگ بھی شاباش دیتے ہیں، ہاں یہ ہوتا ہے بہادر، اسے بولتے ہیں شیر. تو رشتہ داری جوڑنا، یہ سب قرآن میں جنت، اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل، اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے، 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا، پھر دل لگا کے، دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی، یہ اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا، ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں، کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا، جماعت کرایا کریں، اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا، میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی، میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا، میں نہیں پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت، میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا، وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے، یوں ہلا رہا ہے، یوں. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز خشوع و خضوع سے.
تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے, اس کو تو انسان قابو میں رکھے, وہ بھی ہلے جا رہے ہیں. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی نا بیلٹ کھول کے, ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی, یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے, نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا, اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو, ناک میں انگلیاں بھی گھما لو, کان میں انگلیاں بھی گھما لو, روئیاں ٹھوس لو, جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے, ٹھیک ہے نا, کسی اور کے نہیں, اچھی طرح سے ہل ہل کے